بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پھوڑے، پھنسیاں، چھالے۔ یہ جسم میں کسی جگہ بھی ہو سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، اور مواد کی بنیاد پر ان کی کیفیت، درد، ان کا ابھار، ان کی شکل و صورت مختلف ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک کلیہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ جب کسی زخم کو، پھوڑے پھنسی کو، چھالے کو دیکھیں تو اس کی مدد سے آپ پہچان سکیں کہ مریض کو کون سی تحریک ہے اور کون سا مواد جوش مار رہا ہے، اور کس طریقے اور کس تحریک اور کس دوا، کس غذا کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے۔ ایک مریضہ ایسی آئی کہ جس کے پاؤں میں چھالے تھے، ایک ابھی پھوٹتا تھا، دوسرا تیار ہو جاتا تھا، بہت بری حالت تھی اور لیسدار مواد اس سے بہتا تھا۔ اس کی جو تحریک تھی وہ اعصابی غدی تھی اور اعصابی عضلاتی تھی۔ تو یعنی جو رطوبتیں زخم سے خارج ہوتی ہیں یا جو ان کی شکل و صورت ہوتی ہے، اس بنیاد پر آپ نے شناخت کرنا ہے۔ دیکھیں، جو غدی ہوتی ہیں ان کا پھیلاؤ کم ہوتا ہے جب وہ ابھرتی ہیں، ان کا پھیلاؤ کم ہوتا ہے، ان میں جلن زیادہ ہوتی ہے اور درد زیادہ ہوتا ہے، چبھن ہوتی ہے ان میں۔ اگر مواد کم ہو تو وہ جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اسکب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کے ختم ہونے سے یا ان کا جو اوپر چھلکا ہوتا ہے، کھرنڈ ہوتا ہے، اس کے اترنے سے نیچے داغ دھبا نہیں پڑتا، جلد صاف ہو جاتی ہے۔ یعنی جو غدی یا سفراوی پھوڑے پھنسیاں ہوں گے وہ نکلتے بھی جلد ہیں اور پھوٹ بھی جلدی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے اعصابی۔ اعصابی جو ہوتے ہیں وہ بالکل گول ہوتے ہیں۔ یہ جو وہ غدی ہوتے ہیں نا، یہ نوکدار ہوتے ہیں، ان کی ایسے نوک سی بنی ہوتی ہے اوپر، یعنی ایسے نا بالکل درمیان سے ایک ابھرا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے وہ پانی وغیرہ، وہ جلن جو بھی خارج ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے۔ اور جو اعصابی ہوتا ہے اس کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے، وہ چھالا ٹائپ ہوتا ہے، جلد کے اوپر ہوتا ہے، اس میں جیسے کسی جھلی میں پانی بھر جائے اس ٹائپ کا ہوتا ہے، اس سے مواد بہتا ہے۔ اگر زیادہ ہو جائے تو پھر اس میں تعفن بھی پیدا ہو جاتا ہے، بلیس بھی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں کیڑے پیدا ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ یہ کچھ دیر تک چلتے ہیں، یہ ایک جگہ ہوئے، دوسری جگہ پہلا ٹھیک نہیں ہوا، دوسری جگہ نکل آتا ہے، تیسری جگہ نکل آتا ہے، اور ایسے یہ چلتے ہیں۔ کچھ بچوں کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں جلد پر، ایسے نا وہ بالکل جیسے کسی غبارے میں وہ چیز بھری ہوئی ہو، یا ایک چھالا نما ایسا وہ ہوتا ہے، وہ تھیلی سی بن جاتی ہے، لٹک جاتے ہیں، یہ اعصابی ہوتے ہیں۔ تیسرا جو مواد ہوتا ہے وہ عضلاتی، سوداویت کا حامل، تیزابیت ہے۔ ایسے جو پھوڑے ہوتے ہیں نا، ان کو راستہ نہیں ملتا، یہ اندر سے گڑ نما ہوتے ہیں۔ یہ مثلا رانوں میں نکل آئے، اور جو نرم جگہیں ہوتی ہے وہاں پر یہ نکلتے ہیں۔ ان میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ پکتے نہیں ہیں، اور حکماء حضرات ان کے لیے مختلف ایسی مرہمیں تیار کرتے ہیں،
جس میں وہ جمال گوٹا استعمال کرتے ہیں، یا اس میں کیا اسے بولتے ہیں دار چکنا، رس کپور اور ایسی جو چیزیں ہیں، یا کھار کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے یہ کیا اسے بولتے ہیں تھور، زقوم، ایسی چیزیں ان کا، کیونکہ ان میں یا آگ کے پتے باندھتے ہیں، ان میں کھار بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کسی بھی چیز کو اگر مسلسل چھوئے رہیں تو اس جلد کو نرم کر دیتی ہیں اور ماंس کو کھاتی ہیں۔ تو یہ جو پھوڑے پھنسیوں والے، جب پھوڑا بن جاتا ہے، اس کا منہ بن جائے تو وہ مواد بہ جاتا ہے، پھوڑا بیٹھ جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جو غدی مرض ہوتا ہے نا، اس میں اس کا ایسے ابھار ہوتا ہے جیسے کوئی چیز ایسے گرمی کی وجہ سے نکلتی ہے، یعنی جیسے لاوا پکتا ہے، ایسے اس کا وہ ابھار ہوتا ہے، اس میں جلن ہوتی ہے، اس میں وہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ قارورہ سے نبض سے بھی اس کی شناخت کر سکتے ہیں۔ یہ زخم عمومی طور پر جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر بگڑ جائیں تو پھر ان میں کیڑے پڑتے ہیں، اور جراثیم کی وجہ سے ان کے اندر وہ ہوتا ہے۔ اگر یہ زیادہ نہ کھلے تو یہ اندر ہی اندر ماंس کو کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ارد گرد وہ ایک کناری سی بنتی ہے، وہ نہیں بنتی۔ یہ جو کناری ہوتی ہے نا، یہ عمومی طور پر عضلاتی پھوڑوں کی ہوتی ہے۔ ایک بالفرض ایسے یہ زخم ہے، یہ اس صورت کا یہ زخم ہے۔ اب یہاں سے پہلی بات ہے، یہاں ابھار ہوگا، اس کا راستہ نہیں بنے گا، درد ہوگا، اس حصے سے آدمی کام بھی نہیں کر سکتا، بعض دفعہ تو اتنی تکلیف ہوتی ہے چل بھی نہیں سکتا۔ یہ سرین پر ہوتا ہے، رانوں پر ہوتا ہے، اور کمر میں ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ پھوٹتا ہے تو اس کی جو کناریاں ہوتی ہیں نا، کناریاں، یہ ایک سخت قسم کے ماس سے جس پر سیاہی مائل ہوتی ہے، یعنی ایک بارڈر نما وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قدرتی طور پر حفاظتی عمل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کھڈے کو بھرنا ہے، اس کمی کو جو اس مواد کی، گندے مواد کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، اس کو برابر کرنا ہے، تو پھر جو یہ اوپر کناری پر یہ بنا ہے، اس سے آپ کو ہٹانا ہوگا۔ اسے بلیڈ سے کھرچیں، اسے کسی کوئی چیز نرم لگا کر پھر اس سے اوپر، جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر یہاں سے خون نکلے گا، سرخ ہو جائے گا، پھر ماس آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر یہ کناری موجود ہوئی تو وہ زخم اپنی نیا گوشت پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ذہن میں بات رہے کہ جب تک آپ اس کو کرتے رہیں گے، اگر وہ کناری بنے، سخت کنارہ ہو، تو کوشش کریں کہ اسے ساتھ ساتھ صاف کر دیں، یا اسے ایسی نرم چیز دیں کہ وہ کناری بننے سے رہے، تاکہ جو ماس کھا لیا گیا ہے، اس مواد نے اسے بیکار کر دیا ہے، وہ دوبارہ سے پیدا ہو کر اس زخم کو بھر سکے۔ اب یہ بات ہو گئی۔ میں عمومی طور پر ایک مرہم بناتا ہوں، یہ کٹ جاتے ہیں، برسات کے زخم ہوتے ہیں، یا گڑ نما پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں، یا عام طور پر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، پانی کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں، وہ مرہم یہ ہے کتھا سفید، یہ عام پنساریوں سے سستی سی چیز سے مل جاتی ہے، یہ 50 گرام۔ اس کے بعد رال سفید 10 گرام، اگر تیز کرنا چاہیں تو اسے آپ 20 گرام بھی کر سکتے ہیں، اور رال سفید 20 گرام، اور نیم کے پتے، یہ امرت ساگر کا یہ نسخہ تھا، وہ کتاب اردو میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو میں بناتا ہوں عمومی طور پر، وہ یہ عرصہ ہوا تب میں نے پڑھی تھی، لیکن یہ نسخہ اچھا تھا، یہ میں نے پھر پک کر لیا، میرے مطب میں موجود ہوتا ہے۔ تو رال سفید، مردہ سنگ، اور نیم کے پتے، کتھا، یہ ان ساری چیزوں کو پیس لیں، اور پھر نیم کے پتے لے لیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس نیم کا پانی نکالے گھوٹ گھوٹ کر، میں تو نہیں کرتا بھائی، میں تو صاحب وہ نیم کے پتے ویسے ہی جو ہے نا جلا لیتا ہوں، پہلے انہیں باریک کرتا ہوں کیونکہ بعد میں وہ تنگ کرتے ہیں۔ آپ
اس میں اگر تھوڑا سا 5 گرام نیلا تھوتھا بھی شامل کر لیں، نہ کریں گے تو رال اور یہ مردہ سنگ جو ہے نا یہ کام دیتا ہے، لیکن اگر اسے تیز کرنا ہے تو 5 گرام اس میں نیلا تھوتھا شامل کر لیں، ان سب کو بالکل باریک پیس لیں۔ اب اس میں آدھا کلو یہ تیل جو ہوتا ہے نا، بالخصوص یہ جو تلوں کا تیل ہوتا ہے جسے میٹھا تیل کہتے ہیں، روغن سمسم، اسے آپ چولہے پر چڑھا دیں۔ جب یہ گرم ہو جائے تو پہلے اس میں نیم کے جو پتوں کا وہ ملغوبہ ہے وہ آپ جلا لیں۔ جب وہ جل جائے تو پھر آپ آہستہ آہستہ یہ کتھا اور رال اور یہ مردہ سنگ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ اس میں شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا، کیونکہ اگر ایک دفعہ ڈالیں گے تو وہ ابل کر وہ ساری ضائع ہو جائے گی۔ آپ تھوڑا تھوڑا ڈالیں، جتنا ڈالتے جائیں اتنا جو ہے نا وہ نیچے بیٹھ جائے، پھر اور ڈال دے، پھر اور ڈال دے۔ دھوئیں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو انفیکشن ہو جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے۔ آپ ایسا تجربہ ہی کیوں کریں کہ جس سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ جب وہ سارا وہ ہو جائے تو پھر اسے ایسے بنائیں کہ اس میں کچھ لچک باقی ہو۔ اگر بالکل ہی اس تیل کو خشک کر لیں گے تو یہ پھر سخت سمٹ جیسی ہو جائے گی، جیسا لک ہوتا ہے ایسا ہو جائے گی۔ اس میں تھوڑی سی گنجائش رکھیں۔ جب یہ ابھی زیادہ نہ ہوا ہو اور کچھ اس میں ہلنے جلنے کی سکت ہو تو آپ اسے اتار لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر یہ جم کے کالا جو ہے نا مرہم تیار ہوگا۔ اور اگر اس میں کوئی رڑکاؤ ہو تو اسے پیس سکتے ہیں یہ، لیکن گرم گرم پیستا ہے، اس کے بعد یہ جم جاتا ہے، لوک کی طرح ہو جاتا ہے، پھر یہ نہیں پیستا۔ پھر سردیوں میں ٹھنڈ میں یہ جم جاتا ہے تو آپ اس سے تھوڑا سا مرہم لیں اور اسے گرم کریں اور کسی کپڑے پر، کسی ٹاکی پر، کسی پٹی وغیرہ لے کر اس پر اسے گرم حالت میں ایسے کریں اور اس پھوڑے پر ایسے چپکا دیں۔ یہ چپکا رہے گا۔ یہ جب اس کا زخم بن جائے گا تو اس کا منہ کھل جائے گا تو یہ پٹی اپنے آپ اتر جائے گی۔ ٹھیک ہے، پہلے جراح لوگ کرتے تھے۔ دوسرا نسخہ یہ، یا کوئی کٹ جائے، کہیں سے کوئی چوٹ لگ جائے، کہیں سے وہ ہو جائے، کپڑوں کو بچانا ہوتا ہے کیونکہ یہ کپڑوں پر لگ جاتی ہے اور داغ دھبے لگ جاتے ہیں، اس سے آپ احتیاط کریں، کسی کپڑے کو لگنے سے بچائیں۔ دوسری میں ایک اور مرہم بناتا ہوں، اس میں 2 حصے ہیں۔ سندور لیتا ہوں، سندور جو یہ لگتا ہے یہ سکے کا بنتا ہے، آکسائڈ ہوتا ہے، تو لیڈ آکسائڈ شاید کہتے ہیں اسے۔ یہ آپ لے لیں، بالفرض آپ نے 50 گرام لیا تو آپ اس میں 250 گرام تیل شامل کریں گے۔ یہ زیتون مل جائے، تلوں کا تیل مل جائے، سرسوں کا مل جائے، جو بھی مل جائے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کی۔ آپ چربی کے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں، کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ آپ اور بھی کوئی تیل ملتا ہے، توریا کا ملتا ہے، کسی اور چیز کا ملتا ہے، مونگ پھلی کا ملتا ہے، آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ جب گرم ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا سا سندور اس میں ڈالتے جائیں۔ یہ ابال کھاتا ہے، ریئیکشن کرتا ہے۔ جب وہ جل کر زیادہ نہیں، وہ یہ سندور ڈالتے ہی یہ ابال کھاتا ہے اور یہ سرخی اس کی سیاہی میں تبدیل ہو۔ دیکھیں کہ ابھی اس میں تھوڑا سا بہاؤ موجود ہے تو اسے اتار لیں۔ زیادہ آپ نے خشک کر دیا تو یہ بالکل پتھر بن جائیں گے، پھر آپ کو استعمال کرنے میں معاملہ رہے گا۔ پھر جب وہ ہو جائے تو اسے کسی شیشی میں محفوظ کر لیں۔ اگر اسے سخت کرنا چاہے تو تھوڑا سا سیک دے لے، اگر اسے نرم رکھنا چاہے تو تھوڑا سا پہلے اتار لے۔ بس اتنا سا نسخہ ہے، آپ اسے بھی کالی مرہم کی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔